اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صراط علی کے موضوعات کے اوپر آج ایک اور نیا ایک چھوٹی سی بات لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ عماد الدین طبری نے اپنی کتاب بشارت المصطفیٰ میں ایک روایت کو نقل کیا کہ ایک دن رسالت ماں بہت ہی خوشی کے عالم میں، بہت ہی مسرور ہو کر، بہت ہی فرحانیت کے عالم میں چلتے چلتے امیر المومنین علی علیہ السلام کے پاس آئے۔ تو جیسے ہی نبی آئے، علی علیہ السلام احترام محمد مصطفیٰ میں کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کہتے ہیں یا رسول اللہ آج بڑے مسرور نظر آ رہے ہیں، اس خوشی کی کوئی خاص وجہ ہے؟ تو نبی نے فرمایا ہاں میں آج بہت خوش ہوں۔ کہا کہ یا رسول اللہ مجھے بھی بتائیں آپ کیوں اتنے خوش ہیں؟ کہا کہ خوش اس لیے ہوں اے علی کہ ابھی ابھی مجھے جبریل امین نے ایک وحی دی ہے اور اس نے یہ کہا ہے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جا کر محمد مصطفیٰ کو یہ وحی کر دو کہ محمد مصطفیٰ کو جا کر یہ کہو کہ وہ علی سے جا کے یہ کہہ دیں کہ میں نے علی علیہ السلام کے جو شیعہ ہیں روز قیامت تک آئیں گے، میں نے ان سب کو جنت میں داخل کر دیا۔ بس اتنی بات سننی تھی کہ امیر المومنین فوراً سجدہ شکر میں گر پڑے۔ سجدہ شکر کرنے کے بعد امیر المومنین نے اپنے جودلائی ہاتھوں کو بلند کیا، ہاتھوں کو بلند کر کے کہتے ہیں اے پالنے والے گواہ رہنا میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں اور میں اپنی زندگی کی آدھی نیکیاں اپنے شیعوں کے نامہ اعمال میں درج کرواتا ہوں۔ بس اتنی بات سننی تھی کہ امام حسن علیہ السلام نے بھی یہ کہا اور سجدے میں گر پڑے۔ سجدے سے سر اٹھانے کے بعد کہتے ہیں پالنے والے تو بھی گواہ رہنا کہ میں نے بھی اپنی زندگی کی آدھی نیکیاں اپنے بابا علی کے شیعوں کے نامہ اعمال میں درج کر دی۔ اب امام حسین علیہ السلام بھی ساتھ کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے بھی سجدہ شکر ادا کیا۔ سجدہ شکر ادا کرنے کے بعد سلطان کربلا نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا۔ ہاتھوں کو بلند کرنے کے بعد کہتے ہیں پالنے والے تو بھی گواہ رہنا کہ میں نے بھی اپنی زندگی کی آدھی نیکیاں اپنے بابا علی کے شیعوں کے نام اعمال میں درج کروا دی۔ اب مولا علی علیہ السلام نے سجدہ شکر کیا، امام حسن نے کیا، امام حسین نے کیا، آدھی آدھی نیکیاں دی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی پاس کھڑے ہوئے تھے، مسکرا کے کہتے ہیں علی تم بھی سخی ہو، حسن تم بھی سخی ہو، حسین تم بھی سخی ہو، لیکن مجھ سے زیادہ تم سخی نہیں ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی سجدہ شکر ادا کیا اور اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے کہا کہ پالنے والے سب سے پہلے تو تیرا شکر ہے اور اس کے بعد پالنے والے تو گواہ رہنا کہ میں نے بھی اپنی زندگی کی آدھی نیکیاں شیعان علی کے نام اعمال میں درج کر دی۔ بس اب یہ ساری ہستیاں شکر ادا کر چکی تھی، آدھی آدھی زندگی کی نیکیاں دے چکی تھی کہ عاطف غیبی کی آواز آئی اے میرے محمد تم نے بھی آدھی نیکیاں دی، علی نے بھی آدھی نیکیاں دی، حسن نے بھی دی، حسین نے بھی دی، سب نے سخاوت کی، لیکن مجھ اللہ سے بڑے تو تم سخی نہیں ہو۔ میں بھی آج یہ بات کرنے جا رہا ہوں کہ میں نے شیعان علی کے قیامت تک کے ہونے والے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو اب حق ہمارا یہی بنتا ہے کہ ہم شیعان علی ہیں، انہوں نے ہماری لیے اپنی زندگی کی آدھی آدھی نیکیاں ہمارے نام اعمال میں درج کروا دی، تو ہمارا بھی کام یہی ہوتا ہے کہ ہمیں یہ چاہیے شیعان علی ہونے کے ناطے سے اطاعت محمد و آل محمد ویسی کریں تاکہ جب ہم ان کے سامنے جائیں تو ہمیں خندہ پیشانی سے وہ قبول کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے سر ندامت سے جھکے ہوئے ہوں، کیونکہ وہ تو کریم ہے، انہوں نے تو اپنی کرامت دکھا دی ہے۔ اب ہمارا یہ کام بنتا ہے کہ ہم آل محمد کو کیا ریٹرن جمع کروا رہے ہیں اور ہمیں کیا کروانا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔